اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن اللہ کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستو، میں نے یہ چینل اسپرچولیزم، مسٹسزم اور صوفیزم اس کی ڈسکشن کے لحاظ سے بنایا ہے، اور نیت اور ارادہ یہ ہے، مجھے کم و بیش 40 سال ہو گئے اس روحانیت کے سفر میں، اور اس دوران میں نے بے شمار تجربوں کو بذات خود اپنی ذات پر بھی ایکسپیرینس کیا، دوستوں کے ساتھ، پیر بھائیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بہت سارے معاملات کو قریب سے دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ اس میں محبت بھی تھی، نفرت بھی تھی، اناڑی پن بھی تھا، جہالت بھی تھی، پھر سمجھ بھی تھی، پڑھائی بھی تھی، کتابیں بھی دیکھیں، دوست احباب سے بھی سیکھا، اساتذہ بھی ملے۔ یہ ساری چیزیں جو مجھے یہاں تک پہنچانے میں مدد دی۔ اب آج کل کے وقت میں آپ نے دیکھا ہے، اور خاص طور پر جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں خاص طور پہ پیسے کی ہوس، ایک دوسرے کو دھوکہ دے کر ناجائز فائدہ اٹھانا، اور رحمانی کام کو شیطانی طور پر استعمال کرنے کا بھی لوگ باز نہیں آتے۔ اس لیے چینل کو اس لیے بنایا تاکہ آپ لوگوں سے کافی ساری اپنی باتیں شیئر کر سکوں۔ کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جو کہ میں آپ کو بہت بہترین انداز میں وضاحت کے ساتھ بیان کر پاؤں گا، اور اسی دوران مجھے یہ بھی یقین ہے کہ آپ سے لوگوں سے بھی مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا بطور اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے۔ تو آج کے لیے جو پہلا موضوع ہم نے انتخاب کیا ہے آپ سے ڈسکس کرنے کے لیے، وہ ہے استخارے کا۔ استخارے کا اس لیے کہ استخارے پہ کچھ عرصہ پہلے کچھ ویڈیوز وغیرہ دیکھنے کو ملی، تو لگا ایسا کہ جتنی باریک بینی کے ساتھ، جتنی تفصیل کے ساتھ اس موضوع کو، کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جو صحابہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نماز کے بعد سب سے زیادہ تلقین کیا، تو اس سے اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ یہ اپنے اللہ سے ایک تعلق جوڑنے والا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو ذرا ڈیٹیل کے ساتھ، پہلے سطحی طور پر اور پھر سطحی طور کے ساتھ ساتھ اس ڈیپتھ میں جا کر مزید باریکیوں کے ساتھ، کہ جیسے نماز ہے، بچے کے لیے قوانین اور ہیں، بالغ کے لیے قوانین اور ہیں، مرد کے لیے قانون اور ہے، خواتین کے لیے قانون اور ہے، اور پھر اس کے درمیان سٹارٹ کیسے لینا ہے۔ پہلے آپ استبراء یا طہارت کرتے ہیں، اس کے بعد وضو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو قرأت کے ساتھ پڑھنا، سمجھنا، اور اس کے بعد اس کو بیان کرنا، اور پھر ترتیب ایک خاص انداز میں اس کو پرفارم کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ آپ اس کو ایسا لے لیجئے کہ جیسے ایک تیر انداز، جس وقت اگر اس کی کنسنٹریشن بھی اچھی ہے، اس کے ہاتھوں کی گرپ بھی مضبوط ہے، اس نے ایکسرسائز بھی کی ہوئی ہے، اپنا اسٹیمنا بھی ڈیولپ کیا ہوا ہے، اور جس ہتھیار کے ساتھ وہ تیر کمان یا تیر چلانا چاہتا ہے اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے لیے، اس پر بھی اس کی دسترس ہے، اس پہ اس نے کچھ عرصہ پریکٹس کی ہوئی ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ بولز آئے یا ٹارگٹ کو بہترین انداز میں پہلی کوشش میں ہی اچیو کر سکتا ہے۔ اچھا، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلا سوال اٹھتا ہے کہ ہم استخارہ کیوں کرتے ہیں، رائٹ؟ اب استخارہ اصل میں ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب تخلیق فرمایا تو ہمیں دانائی، علم اور حکمت سے بھی نوازا، چاہے چھوٹا بچہ ہو یا جیسے بھی، ہم سٹارٹ سے ہی سمجھنا اور سیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جہاں ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم اپنے سب سے قریبی بااعتماد لوگ، جن میں والدین، دوست احباب اور اساتذہ، ہم ان سے اس معاملے میں رہنمائی لیتے ہیں۔ اچھا، نارملی استخارے کو اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ زندگی میں آنے والی کچھ ہرڈلز
پریشانیاں ان کو ہم آسانی سے عبور کر سکیں. یہ اس کا آسان سا پہلا. یا اس کو اس انداز میں لے لیجئے کہ اس دنیا میں ہمہ وقت رحمانی اور شیطانی قوتیں موجود ہوتی ہیں، تو ہم اس لیے استخارہ کرتے ہیں تاکہ ہم رحمانی سائڈ پر رہیں، شیطانی طرف نہ جائیں، کہ یہی ہماری زندگی کا مقصد بھی ہے. اچھا، استخارہ اس لیے نارملی کیا جاتا ہے کہ فرض کریں کہ آپ نے کوئی کاروبار کرنا ہے، شادی کرنی ہے، یا کوئی اور زندگی کو کوئی گھر خریدنا ہے، یا کوئی اور اس طرح کی انویسٹمنٹ یا کوئی اور چیز کرنی ہے. اچھا، اس میں بے شمار آپ کو کیونکہ کنفیوژن ہوتا ہے، آپ کو چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، آپ نے ایک ترتیب سے کام کیا نہیں ہوتا، تو اس میں ہمیشہ ایمبیگوٹی کا، غلطی کا چانس رہتا ہے. مثال کے طور پہ ایک ہی کانسیپٹ ہے شروع دن سے. زیادہ تر لوگ جو مانتے ہیں جی کہ آپ دعا پڑھتے ہیں، اس کے بعد رات کو آپ کو خواب میں وہ چیز بتا دی جاتی ہے. اچھا، وہ رنگوں کی شکل میں ہو سکتی ہے یا کوئی اور چیز ہو سکتی ہے، اور صبح آپ اس پہ عمل کر لیتے ہیں، اور اگر ایک دفعہ سمجھنا ہے 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، 6 دفعہ، 7 دفعہ کر کے اس پہ عمل کر لیتے ہیں. لیکن باریک بینی میں جا کر کوئی آپ کو نہیں بتاتا. میں مثال دیتا ہوں کہ جیسے فرض کیجئے کہ آپ کو خواب میں مچھلی نظر آتی ہے. اب پہلی بات یہ کہ کیا مچھلی چھوٹی ہے یا بڑی؟ پھر کیا وہ پانی میں ہے؟ اگر پانی میں ہے تو کیا وہ سمندری پانی ہے یا میٹھا پانی، یعنی کھارا پانی ہے یا میٹھا پانی؟ پھر وہ پانی ٹھنڈا ہے یا گرم؟ اس ہر چیز کے بدلنے کے ساتھ اس کا جواب، اس کا اثر بدلتا چلا جائے گا. اور جب تک آپ ان ڈیپتھ یہ چیزیں نہیں سیکھیں گے، آپ کو دھوکہ ہونے کا، نقصان ہونے کا احتمال رہے گا. اور اس کا ایک خطرناک وجہ بھی بنے گی کہ دیکھیے، استخارہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ سے کرتے ہیں، اور جس وقت ہم اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتے ہیں تو ہمارا یقین ہوتا ہے کہ ہمیں اس کام میں نقصان نہیں ہو سکتا، ہماری آسانی ہوگی، ہماری جو ہرڈلز ہیں ان کو ہم آرام کے ساتھ عبور کر لیں گے بغیر کوئی مشکل میں پڑے ہوئے. یہ پہلا کانسیپٹ ہے. اچھا، اس کو یہ تو تھا نارمل سے انداز میں. اب اس کو تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فرض کر لیجئے کہ آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں. اچھا، ایک آپ کی آسانی کے لیے مزید دو کہ فرض کیجئے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کا دل کر رہا ہے کہ آپ کسی بندے کی مدد کریں، کسی بندے کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ یہ بندہ واقعی ضرورت مند ہے یا دھوکہ باز ہے. تو آپ اگر استخارہ کرنا خود جانتے ہوں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ فوری طور پہ دیکھ سکیں گے. یہ آنے والے وقتوں میں میں مزید آپ کو اس کے طریقہ کار پہ اور باقی چیزوں پہ. آج ہمارا صرف ایک سوال ہے کہ ہم استخارہ کیوں کرتے ہیں، پہلی بات. اور پھر دوسرا سوال شاید یہ آئے کہ ہمیں استخارہ کس سے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم پہلے شروع کرتے ہیں کہ ہم استخارہ کیوں کرتے ہیں. ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہماری زندگی آسان ہو اور ہم دھوکے سے بچ سکیں. اچھا، اس صورت میں نارملی جیسے انسان دیکھتا ہے کہ میرے استاد، والدین یا کسی اور چیز، لیکن کچھ جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی 50-50 آپ کو جواب دے رہا ہوتا ہے، یقین کسی کو بھی نہیں ہوتا، اور پھر ایک مخصوص حد سے آگے کوئی آپ کی مدد بھی نہیں کر سکتا. اب اچھا، اس صورت میں اب کس سے مدد لی جائے؟ تو ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ چلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں. لیکن مدد مانگنے سے پہلے ہمیں اس محترم شخصیت، اس محترم ہستی کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہلکا سا اندازہ ضرور ہونا چاہیے. اب آپ دوستوں کی مدد کے لیے میں نے ڈسکرپشن میں اس کا ایک لنک بھی دیا ہے جو 1 منٹ کی شارٹ ویڈیو ہے. اچھا، وہ 1 منٹ کی شارٹ ویڈیو آپ کو بتائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے وہ کتنا طاقتور ہے. اس کی اصل طاقت کا تو کسی کو کوئی اندازہ نہیں، لیکن اس 1 منٹ کی ویڈیو میں آپ کے دل کے شکوک و شبہات پر کافی زیادہ. میں آپ کو مثال سے ایک بات عرض کرتا ہوں. اس کائنات کو اگر آپ غور سے دیکھیں، چاہے سمندر ہو، پانی کا اپنے خود کو بیلنس رکھنا ہو، بادل ہوں، پہاڑ، صحرا، ہر چیز اگر آپ دیکھیں، چاہے جغرافک چینل پر جا کر ایک مکڑے کی ویڈیو دیکھیں یا مکھی کی یا شہد کی مکھی کی، تو آپ جتنی باریک بینی سے اسے تخلیق کیا گیا ہے آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی. تو جس مالک حقیقی نے، جس بادشاہوں کے بادشاہ نے، مالکوں کے مالک نے، رحم کرنے والوں میں بہترین شخصیت نے جب اتنی باریک بینی سے یہ چیزیں بنائی ہیں،
تو وہ ہماری کس حد تک مدد فرما سکتا ہے، کبھی اس پہ غور کیجیے گا۔ اور پھر سب سے بڑی بات جو اگر آپ اس پہ غور کریں، دیکھیں اسے ہم سے کسی قسم کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہم اسے پیسے نہیں دے سکتے، ہم اس کے کسی کام بھی نہیں آ سکتے۔ تو جب ہر معاملے میں، اور خاص طور پہ ابھی ریسنٹلی آپ نے کووڈ کے وقت میں دیکھا ہوگا کہ یہ جو آکسیجن آپ اتنے آرام سے استعمال کرتے ہیں، اس ایک دن کے استعمال کے لیے کتنے کتنے لاکھ روپے آپ کو بھرنے پڑے۔ تو جو اتنے وافر انداز میں ہمیں اتنی خزانے، بے بہا بے شمار خزانے ان گنت آپ پر لوٹاتا ہے، وہ آپ سے کتنا مخلص ہوگا، کتنی وہ آپ کی رہنمائی کر سکے گا، کتنی وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ اور صرف آپ کی رہنمائی نہیں، وہ آپ کو عدم سے وجود میں مدد کر سکتا ہے، ایسے ایسے کاموں میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے کہ جس کا بندے کے وہم و گمان میں کسی انداز میں بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ میری یہاں سے مدد ہو سکتی ہے۔ تو پھر جب ہم ایسی محترم ہستی سے، بادشاہوں کے بادشاہ سے سیکھنا چاہیں گے تو ہمیں اس کے بارے میں جاننا بھی ہے۔ اب یہ ڈسکرپشن کا تو میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ آپ اس سے سیکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا سوال، اچھا ہاں، اس میں درمیان میں ایک اور بھی آپ سے درخواست کر دوں، وہ یہ کیونکہ چینل ابھی فرسٹ ویڈیو ہے، تو اگر تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہترین ثابت ہو، آپ کی انفارمیشن کے لحاظ سے آپ کے لیے مددگار ہو، کیونکہ آنے والے وقتوں میں ہم فی الحال استخارے ہی کو موضوع بحث بنائیں گے اور اسی پر سوال جواب کریں گے۔ جیسے آج تو ہم نے صرف یہ بتایا کہ اللہ ہمیں استخارہ کس سے کرنا چاہیے اور کیوں کرنا چاہیے، لیکن آنے والے وقتوں میں اس کے کتنے طریقے ہوتے ہیں، کس کس طریقے سے کی جا سکتی ہے، کون سا طریقہ کتنی جلدی ہو سکتا ہے، کیا صرف خواب ہی اس کے لیے یا اور بھی طریقے ہیں، وہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی۔ پھر اس میں دھوکہ دینے والے رحمانی اور شیطانی دونوں طرح کے بندوں سے آپ کا واسطہ پڑ سکتا ہے، کیا کسی سے استخارہ کروانا چاہیے یا خود کرنا چاہیے، اگر کسی سے کروانا ہے تو اس کی پہچان کیا ہوگی، وہ کون بندہ ہوگا جس سے آپ صحیح طور پہ استخارہ کروا سکتے ہیں، اور پھر جو وہ استخارہ کرے گا اس کی شرائط کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کا یہ بھائی آپ سے ڈسکس بھی کرے گا، اور جتنا اس کے پاس علم ہے وہ آپ سے شیئر کرنے کی بھی کوشش کرے گا۔ آج کی ویڈیو فی الحال یہیں پر ختم کر رہے ہیں، مزید جو ہوگا وہ اس پہ نیکسٹ ہم بات کریں گے، اور جو سوال آپ ہمیں بھیجیں گے ان سوالوں کو بھی ساتھ ملا کر جو اپنے ذہن میں ہے وہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ پلیز اگر ممکن ہو تو اس کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں، اور بے شمار دعاؤں کے ساتھ آپ کے لیے بہتری چاہتے ہوئے، وہ بابا اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، تو کوشش ہے کہ میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر سکوں اور آپ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ حافظ۔